بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جن دوستوں کا برج سور ہے، ستارہ ان کا زہرہ ہے، ان کے ذائچے میں 2025 کیسا ہوگا، ستاروں کی پوزیشن اور تھوڑا بہت اندازہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جن دوستوں کا برج سور ہے، ستارہ ان کا زہرہ ہے، جو اس ٹائم میں پیدا ہوئے جب زمین برج سور کے سامنے تھی، تو یہ لوگ بڑے محنتی اور اپنے کام کے ماسٹر ہوتے ہیں اور سیدھی سڑک پہ جانے کے عادی ہوتے ہیں، لگے بندھے راستے پہ اور محنتی ہوتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر فوکس اپنی فیملی اور اپنا روزگار ہوتا ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینے والے، لیکن حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ جن کا برج سور ہے، ان کا ستارہ زہرہ ہے، پتھر ان کا پکھراج ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اسم اعظم ہے وہ ہے یا اللہ ہو، یا حنان ہو، یا شفیع ہو۔ اس کے لیے ان کو کسی ولی سے، کسی بزرگ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کا اسم اعظم ہے، یہ جتنا مرضی پڑھیں، لیکن کم از کم 3 تسمیہ روز جو میں اسم بتاؤں گا ان کی 3 تسمیہ روزانہ کرتے رہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اثر جلدی آپ پہ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے ہر فیصلے میں، آپ کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ۔ برج سور والوں کے پہلے خانے میں گزشتہ کئی سالوں سے یورنس آیا ہوا ہے۔ دوستو، یہ جو یورنس ہے یہاں حبوط کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا اکثر لوگ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن وہ کام میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ اگلے سال جب یہ یورنس یہاں سے چلا جائے گا تو یہ ان کے لیے نیگیٹو نہیں رہے گا۔ اس سال میں سب سے اہم بات ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو ستارہ ہے زہرہ، وہ اس دفعہ اپنے شرفی برج میں، برج حوت میں جو ان کا ستارہ ہے وہ ریورس ہو جائے گا، اور وہ ایگزیکٹ اپنے شرف کے مقام پر ریورس ہوگا، اور آخری مرتبہ برج حوت میں یہ کران کرے گا، زہرہ کا اور نیپچون کا کران ہوگا۔ اب بہت سینکڑوں سال بعد کہیں جا کے دوبارہ یہ وقت آئے گا۔ یہ آخری کران ہے جو ہماری زندگی میں زہرہ کا اور اپنا نیپچون کا برج حوت میں ہوگا، اور یہاں یہ بادشاہت کے خانے میں ہوگا، اور 12 جنوری کو کیونکہ راس جو ہے وہ برج حوت میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی 30 اپریل کو زحل کے ساتھ یہ ان کا کران ہوگا۔ یہ برج سور والوں کے فائنانس کے خانے میں ہوگا، لہٰذا برج سور والوں کو اس پورا سال تقریباً آپ سمجھیے آدھا سال لگا لیں، جون تک یہ اپنی فائنانس کے اوپر بہت زیادہ پہرا دیں، اپنے فیوچر کے منصوبہ بندی ٹھیک رکھیں، اور اپنے سارے پیسے کسی ایک کام میں نہ لگائیے گا، کیونکہ زحل اور راس کا جو کران ہونا ہے یہ ان کے ذائچے کے، برج سور والوں کے ذائچے کے، یہ دوسرے خانے میں، برج سور والوں کے ذائچے میں 11ویں خانے میں ہونا ہے۔ 11ویں خانے میں یہ جو یہاں پہ زحل اور راس کا کران ہوگا، اور یہاں زہرہ بھی موجود ہوگا، تو اگر آپ نے کبھی بھی برج سور والوں نے اپنے کسی قریبی دوست کو، کسی بڑے بھائی کو جنہوں نے آپ کی ماضی میں ہیلپ کی، آپ نے ان کو پیسے دے دیے، تو آپ کی فائنانس پھنس جائے گی۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زہرہ اس دفعہ ریورس ہوگا، وہ یہیں برج حوت میں ہوگا، اور برج حوت جو ہے یہ برج سور والوں کا شرف کا خانہ ہے، یہاں ان کے ستارے کو شرف ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے میری ان ہدایات پہ عمل کیا تو یقین کیجئے یہ وقت بڑا گولڈن ثابت ہوگا، کیونکہ برج حوت میں جب ان کا ستارہ ریورس حالت میں موجود رہے گا، گو کہ مشکلات تھوڑی بہت آئیں گی، لیکن ان کی فائنانس بہتری کی سمت میں جائے گی۔ صورتحال کو یوں سمجھیے کہ ایک برج سور کا کسان ہے، اس کسان نے جب فصل اپنی کاشت کی،
اس سال میں 2025 میں جب اس نے گندم کو کاٹا تو ریٹ بہت کم تھا. کسان نے یہ کیا کہ اپنی اس نے ضروریات تھوڑی رکھیں اور اپنی فصل کو بچا کے رکھا. تو اب جب زہرہ یہاں پہ آئے گا اور یہ یہاں پہ رہے گا تو آل آف اے سڈن اس گندم کی یا اس فصل کا ریٹ اوپر جائے گا. جب وہ اوپر جائے گا تو ان کو فائدہ زیادہ حاصل ہوگا. یہ میں نے مثال دی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس دفعہ کیونکہ زہرہ برج حوت میں 3-4 مہینے رہے گا، لہٰذا بہت عقل مندی اور دانش مندی سے کیے گئے فیصلے ان کو بہت فائدہ دیں گے. اور یہ جو ذائچہ ہے ان کا، یہ ہر آنے والا وقت، آنے والا سال ان کے لیے بہتری کی سمت میں باتیں لائے گا. راس جب برج حوت میں ہوگا اور زحل یہاں سے چلا جائے گا، جب زحل یہاں سے 27 مئی 2025 کو برج حمل میں چلا جائے گا تو یہ وقت دراصل وہ ہوگا جو ماضی میں آپ کے بچائے ہوئے پیسے ہیں اب آپ کو فیوچر کے لیے کام آنا شروع ہوں گے. جنرلی اس پورے سال میں سارے ذائچے میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ برج ثور والوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور اپنے فائنانسز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذائچے میں اس سال کے شروع میں ہی مشتری کی اور عطارد کی نحس نظر ہوئی ہے. مشتری جو ہے برج ثور والوں کے فائنانس کے خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کا مشتری کا تعلق ڈائریکٹ فائنانس سے ہوتا ہے. گو کہ یہاں ان کا مد مقابل ستارہ جو ہے وہ عطارد ہے، لیکن وہ ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں ہے جو نقصان کا خانہ ہے. اور یہ جو نقصان ہے یہ 8واں خانہ وراثت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور آپ کے پارٹنر کی فائنانس سے بھی تعلق رکھتا ہے. لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہیں، اپنے فائنانسز کو اپنے قابو میں رکھیں، کسی پہ اعتماد نہ کریں، کیونکہ یہ جو نحس نظر ہے جو مشتری کی اور عطارد کی ہوئی ہے صرف برج ثور والوں کے لیے نیگیٹو ہے، کیونکہ یہ دونوں خانے میں جو ستارے ہیں ان کی آپس میں یہاں نحس نظر ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ کے لون لے بیٹھیں اور پھر آپ سے دیا نہ جائے اور آپ کو اپنی پراپرٹی یا اپنی وراثت بیچنا پڑے. یہ ان کو بہت سمجھداری سے کام کرنا چاہیے اور اس کام سے پہ ان کو بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ان کے موجودہ فیصلے کا تعلق ان کے فیوچر سے بہت گہرا ہوگا. آپ یہ سمجھیے کہ یہ بہت محنتی بندے ہیں لیکن ان کے فیصلے ناقص ہو سکتے ہیں. لہٰذا کسی کے جھانسے میں نہ آئیں، بہت سوچ سمجھ کے اپنا وقت گزاریں. جو میں نے عرض کیا آپ کو کہ اس دفعہ زحل جو ہے وہ ان کے ذائچے میں 11ویں خانے میں موجود ہے. 11واں خانہ خانہ امید ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کا ستارہ زہرہ موجود رہے گا 3-4 مہینے. اور اس کے بعد زحل جو ہے برج حمل میں جو ان کا ذائچے کا 12واں خانہ ہے اس میں 27 مئی 2025 کو داخل ہو جائے گا، جو 2.5 سال یہ یہاں رہے گا. اس میں برج ثور والوں کو اپنی صحت پہ بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. 27 مئی 2025 سے آنے والے 2.5 سال سر میں درد ہو سکتا ہے، سر میں کوئی سمٹمز ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ایسی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. لوگوں کے ٹونے ٹوٹکے پہ مت جائیے گا. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں برج ثور والوں کو کالے رنگ کے بڑی عمر کے بندوں سے بھی محتاط رہنا چاہیے. اور ہو سکتا ہے زندگی میں جن کو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ان کی باتوں میں بھی نہ آئیے گا، کیونکہ زحل جب آپ کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ہوگا تو اس کے سارے منصوبات آپ کے خلاف ہوں گے. اور اسپیشلی روزگار کے میٹر میں سلو رہیے گا، نیا ایڈوانچر کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کسی کی باتوں میں نہ آئیے گا. اور جو ہی مشتری اس سال 10 جون 2025 کو ان کے دوسرے خانے سے نکل کے تیسرے میں آئے گا تو بڑی حد تک
صورتحال بہتر ہونا شروع ہوگی. لیکن جو میں نے بتایا کہ ذہل ان کے ذائچے کے اس سال 12ویں خانے میں رہے گا، تو صحت پہ کوئی کمپرومائز نہ کریں، صحت کا خاص خیال رکھیں اور کوئی نیا کام اسپیشلی روزگار کے سلسلے میں نہ شروع کیجیے گا، ورنہ مشکلات آئیں گی.